بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ روزہ کن پر فرض ہے اور روزے کی نیت کے مسائل کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں روزہ رکھنا کن لوگوں پر فرض ہے۔ تو یاد رکھیں روزہ رکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ پر یہ فرض ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہے تو اس پر روزہ رکھنا بھی فرض نہیں۔ اب جو مسلمان ہے یقیناً وہ کافر ہی ہوگا۔ اب کافر جو شخص ہے وہ ایمان لانے کا اہل ہے، وہ اسلام لانے کا اہل ہے، تو چنانچہ اس کا روزہ رکھنے کا کوئی اعتبار نہیں اگر روزہ رکھ بھی لیتے۔ دوسرا عاقل شخص، عاقل کسے کہتے ہیں؟ جس کی عقل سلامت ہو، اور شریعت کہتی ہے جو 7 سال کا جو بچہ ہو وہ صاحب عقل اور صاحب نیت ہوتا ہے، لہٰذا اگر کوئی بچہ 7 سال کا ہے اور وہ اگر روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ رکھنا بہرحال معتبر ہے، اور وہ بچہ جو بہرحال عاقل اس کا روزہ بالکل درست ہوگا۔ چنانچہ اگر کوئی ایسا شخص ہے، کوئی ایسا بچہ ہے یا کوئی ایسا شخص ہے جس کی کوئی عقل سلامت نہیں ہے، یا وہ پاگل ہے یا وہ مجنون ہے، تو اس کا روزہ بہرحال فرض نہیں ہوگا۔ اور تیسرا بالغ پر روزہ رکھنا یہ فرض ہوتا ہے۔ اگر کوئی جیسے مردوں کے اندر ہوتا ہے کہ 12 سال سے 15 سال کے درمیان اگر جو علامات بلوغ ہیں وہ اگر ظاہر ہو جائیں تو اس پر روزہ رکھنا وہ فرض ہو جائے گا، نہیں تو 15 سال میں بہرحال لڑکا بالغ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح لڑکی جو ہے وہ 9 سال سے لے کے 12 سال کی عمر کے درمیان اگر اس ڈیوریشن کے اندر اگر علامات بلوغ ظاہر ہو جائیں تو اس پر روزہ رکھنا فرض ہوگا۔ اگر علامات بلوغ ظاہر نہ ہو اور وہ لڑکی 12 سال کی ہو جائے تو بہرحال اس کو بالغہ کہا جائے گا، اس پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا اگر کوئی شخص مسلمان بھی ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، یہ تینوں چیزیں پائی جائیں گی تو بہرحال اس پر روزہ رکھنا یہ فرض ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں نیت کے مسائل پہ۔ تو بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں بھائی ہم نیت میں ایسا ہو گیا ویسا ہوگا، ہم کیا کرتے ہیں؟ انشاءاللہ اگر یہ مسائل آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ نیت کے آخر روزے کے مسائل کیا ہیں۔ سب سے پہلے نیت کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیں نیت دل کے پختہ ارادے کا نام یہ نیت ہے۔ کسی چیز کے بارے میں آپ نے پختہ ارادہ کر لیا کہ یہ کام میں نے کہنا ہے، یہ کام میں نے کرنا ہے، یہ کام میں کروں گا، تو بہرحال آپ کو اس کو کہیں گے کہ آپ نیت کے اہل ہیں، آپ نے نیت کر لی۔ اچھا بہت سے لوگ پوچھیں گے بھائی یہ نیت زبان سے کہنا ضروری ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، جیسے کہ تاریخ سے بالکل واضح ہے کہ نیت جو ہے وہ دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص سحری کھاتا ہے اور پھر یہ زبان سے نہیں کہتا کہ وَبِالصَّوْمِ غَدَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ جیسے یہ جملہ ہمارے کہا جاتا ہے، اگر کوئی شخص یہ جملہ نہ بھی کہے تو بہرحال اس کا روزہ بالکل درست ہوگا، زبان سے کہنا کو ضروری نہیں ہوتا۔ اچھا اب اسی طرح بعض لوگ پوچھتے ہیں بھائی ہم مشروط نیت کرتے ہیں، مشروط نیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ میری طبیعت خراب ہے مثال کے طور پر، اب کل جو ہے اگر میری طبیعت ٹھیک ہوئی تو میرا روزہ رکھوں گا، اگر طبیعت ٹھیک نہ ہوئی تو میرا روزہ نہیں۔ یہ سحری کرتے ہوئے لوگ یہ نیت اچھی نیت کر لیتے ہیں، مشروط نیت شرط والی، ٹھیک ہو تو روزہ ہے ورنہ نہیں۔ تو یاد رکھیں اس صورت میں آپ کا روزہ نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، اور دل میں آپ کا پختہ ارادہ ہے ہی نہیں، آپ کو تو کچا ارادہ ہے۔ آپ اگر ٹھیک ہو تو بہرحال اس صورت میں آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ اچھا پھر بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ہم نے سحری کھائی لیکن زبان سے نہ کہا نہ دل میں کہا، سحری تو کھا لی لیکن نہ زبان سے ہم نے کوئی جملہ ادا کرا، دل میں ہمارا ارادہ تھا کہ ہم کل کو روزہ رکھیں گے۔ تو یاد رکھیں آپ کا سحری کھانا، یہ سحری کھانا ہی اسی بات دلیل ہے کہ آپ نے نیت کر لی، سحری کھانا ہی آپ کی دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص ہے وہ آتا ہے اور وہ صرف سحری کھاتا ہے تو آپ اسے پوچھیں گے بھائی کیوں سحری کھا رہے ہو؟ تو وہ کیا بولے گا؟ مجھے روزہ رکھنا ہے۔ تو اس کا صرف سحری کھانا ہی اس بات دلیل ہے کہ وہ روزہ رکھے گا۔ اچھا اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں وہ وضو کرتے ہیں اور جا کے سیدھے مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ان کی نماز ہی بالکل درست ہے، کیوں؟ ان کو وضو کرنا ہی اس بات دلیل ہے، اس بات کی نیت کہلائے گی کہ انہوں نے روزہ رکھا۔ تو چنانچہ اگر کوئی شخص سحری کھائے لیکن زبان سے نہ کہے نہ ہی دل میں ارادہ ہو تو بہرحال سحری کھانا ہی اس بات کی دلیل ہوگی کہ اس نے روزہ رکھنا ہے، تو اس کی نیت بالکل معتبر ہوگی۔ اچھا اسی طرح بعض لوگ نیت کرنے کے بعد وقت ہوتا ہے اس سے وہ کچھ کھا پی لیتے ہیں، مثال کے طور پر میں نے نیت کی، میں نے سحری کر لی، میں نے نیت کے لیے میں کل کو روزہ رکھنا چاہتا ہوں، ابھی روزے کا ٹائم شروع نہیں ہوا اور اس نے کچھ کھا لیا، تو یاد رکھیں اس سے اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کا روزہ بالکل درست ہوگا کیونکہ روزہ بھی شروع ہی نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، تو نیت کر لی اور ابھی روزہ کا ٹائم شروع نہیں ہوا، فجر کا وقت جو وہ شروع نہیں ہوا اور کچھ کھا پی لیا تو بہرحال کوئی مسئلہ نہیں، اس کا باقاعدہ اس کی نیت بہرحال باقی رہے گی، اور اس کے بعد اس کو نئی نیت کرنے کی بھی ضرورت نہیں، جو نیت چلے گی وہی کافی ہوگی، جیسے روزہ کا ٹائم شروع ہوگا اس کی نیت کافی ہو جائے گی۔ اچھا اسی طرح بعض لوگ پوچھیں گے بھائی نیت کے بعد جو ہے وہ پختہ ارادہ کر لیا ہم نے کہ نیت کر لی روزہ میں روزہ رکھوں گا، بھی سحری کر لی، پھر کہتا نہیں اب میں روزہ نہیں رکھ رہا، تو ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اس کو روزہ پھر
نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے صراحتاً کہہ دیا، پختہ ارادہ کر لیا کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا۔ تو آپ کو پتا ہے کہ صراحت جو ہے یہ دلالت سے اقویٰ ہوتی ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص سحری کرنے کے بعد اور نیت کرنے کے بعد یہ صراحتاً کہہ دے کہ بھائی میں روزہ نہیں رکھنا چاہتا، تو بہرحال پھر اس صورت میں اس کا یہ سحری کرنا دلیل نہیں بنے گا۔ تو لہٰذا یہ تھے کچھ نیت کے مسائل۔